بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں ایمان اور عقائد سے متعلق ہدایات تھی، اور ان 4 آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور حاصل مطلب آیات کا یہ ہے کہ اور اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذت و شہوت کے پورا کرنے کا۔ جب ان لذات و شہوات کے مطلق العنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گی تو پھر مال کی فراوانی کی نہ ضرورت رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے۔ اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو منصب کی محبت اور تکبر و غرور گھٹے گا۔ اصل مادہ فساد جس کے سبب ایمان لانا دشوار تھا، یہی مال و جاہ کی محبت تھی۔ جب یہ مادہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات و شہوات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں بہت سے افعال کا واقع کرنا بھی ہے، اور بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر چھوڑنا ہے، مثلاً کھانا پینا، بات کرنا، چلنا پھرنا اور دوسری انسانی ضروریات جو شرعاً جائز و مباح ہیں، ان کو بھی نماز کے وقت چھوڑنا ہے، اور وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ، دن رات میں 5 مرتبہ۔ اس لیے نماز نام ہے کچھ افعال معینہ کا، اور معینہ اوقات میں تمام ناجائز و جائز چیزوں سے صبر کرنے کا۔ غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے کا انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں رہتی۔ لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا، یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہے۔ اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا، صبر اور نماز سے کام لو، اس نسخے کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے، خصوصاً نماز کی پابندیوں کا۔ تو اس دشواری کا کیا علاج ہوگا؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اس میں نماز کے آثار کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب خوگر ہے میدان خیال میں آزاد پھرنے کا، اور سب اعضائے انسانی قلب کے تابع ہیں۔ اس لیے قلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد رہیں، اور نماز سراسر اس آزادی کے خلاف ہے کہ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ چلو وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے قلب ان تقییدات سے تنگ ہوتا ہے، اور اس کے تابع اعضاء انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے یہودیوں کو 2 چیزیں بتلائیں کہ تم 2 چیزوں کی پابندی کر لو، ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، صبر کے ساتھ اور نماز کی پابندی۔ یہ 2 چیزیں اگر آدمی کرتا ہے تو ایمان لانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ آدمی صبر کن چیزوں پر کرتا ہے؟ حب جاہ سے اگر آدمی حب مال
اگر مال کی محبت آدمی کے دل سے نکل جائے تو ایمان لانا اس کے لیے آسان ہے، اور بڑے بننے کی خواہش اگر دل سے نکل جائے